کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا اصل مقصود قرار دیا ہے تقوی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی کو اصل مقصود قرار دیا، اصل منزل جو قرار دیا وہ تقوی کو قرار دیا کہ روزہ ہم تم سے اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو کچھ تھوڑی تشریح پچھلی مرتبہ عرض کی تھی. تو یہاں حضرت والا تقوی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی کا امر اور فضل قرآن مجید میں جس قدر ہے غالباً کسی چیز کا اتنا نہیں. اس سے اس کا معتم بشان ہونا معلوم ہوا. حقیقت یہ ہے کہ تقوی کا استعمال شریعت میں دو معنی میں ہوتا ہے. ایک ڈرنا، دوسرے بچنا. اور تأمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو بچنا ہی ہے، یعنی معاصی سے بچنا، مگر سبب اس کا ڈرنا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے تبھی اس سے بچا جاتا ہے. یہ حضرت نے تقوی کی تفسیر فرمائی کہ لفظی معنی عربی زبان میں اگر اس لفظ کے معنی دیکھے جائیں ڈکشنری میں تو دو معنی نظر آتے ہیں، ایک ڈرنا اور ایک بچنا. یعنی کسی ایسی چیز سے بچنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، تکلیف دہ ہو، اس سے بچنا. حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو، جہنم سے بچو، چاہے کھجور کی ایک قاش کسی کو دے کر صدقہ کر کے اس کے ذریعے جہنم سے بچاؤ، اختیار کو بچو. اور اگر یوں کہا جائے تو بھی بیجا نہیں ہوگا کہ بچنے کی غرض سے ڈرنا، یعنی کسی چیز سے ڈر اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر میں احتیاط نہیں کروں گا تو اس تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا یا اس پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو بچنے کے لیے ڈرنا. تو ڈرنے اور بچنے کے درمیان اس کا مفہوم ہے جو حضرت والا نے بیان فرمایا. اور حاصل اس کا یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، اپنے ایک ایک فعل کا جواب دینا ہے. تو اس کی وجہ سے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. من خاف مقام ربه، جو ڈرے اس بات سے کہ اس کو اپنے پروردگار کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے اور اس کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو یہ جو فرمایا کہ خاف مقام ربہ، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی اس کا تصور انسان کے اوپر طاری ہو کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب حاضری دوں تو اس وقت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پشیمانی ہو اور اپنے کسی عمل کے اوپر مجھے ندامت ہو، پریشانی لاحق ہو کہ مجھے اب اس عمل کا کیا جواب دینا ہو، میں کیا جواب دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. یہ پیدا ہو جائے تو بس سارا
ساری منزل آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں آپ کو عطا فرما دے اپنی رحمت سے. اور حاصل اس کا یہ ہے کہ جب کسی بڑے کی عظمت دل میں ہوتی ہے اور اس کے احسانات کا تصور دل میں ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کیسے انعامات عطا فرمائے ہیں، کیسے میرے اوپر احسانات فرمائے ہیں، تو ہر شریف آدمی اپنے ایسے بڑے کو جو عظمت والا بھی ہے، شفقت والا بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، جس کے احسانات میں انسان ڈوبا ہوا ہے، تو ہر شریف آدمی کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں اس کو ناراض نہ کروں، ناراض نہ کروں. تو یہ احساس جو پیدا ہو رہا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے. آپ یہ سمجھو کہ کوئی شخص ہے، اس کا باپ ہے، باپ محبت والا ہے، شفقت والا ہے. اس کی محبت اور شفقت کی وجہ سے دل میں ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو میرے اس والد کے منشا کے خلاف ہو، مرضی کے خلاف ہو. اور اگر فرض کرو باپ موجود بھی نہیں ہے، لیکن کوئی کام کرتے ہوئے دل میں یہ احساس تو پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال مجھے کسی وقت اپنے باپ کے سامنے حاضری دینی ہوگی، تو اس حاضری میں اگر میرا یہ حال ان کے سامنے آیا تو کس منہ سے میں سامنا کروں گا. یہ جو دل میں ایک احساس پیدا ہو رہا ہے، یہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے تو اسی کا نام تقویٰ. میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے اگر فرض کرو کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے اچانک پیغام آیا صدر مملکت کا یا وزیر اعظم کا، سربراہ حکومت کا، کہ ہمیں آپ آ جاؤ، ہم سے ملاقات کرنی ہے. تو اب ملاقات کے لیے آدمی چلا. جس وقت وہاں اس گھر میں داخل ہوگا، سربراہ کے احاطے کے اندر داخل ہوگا، داخل ہوتے ہی دل کی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی. ایک طبیعت میں ایک ٹھٹک پیدا ہو جائے گی کہ میں ایک بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوں تو ذرا اپنا لباس بھی ٹھیک ٹھاک کر کے جاؤں اور اپنی چال ڈھال بھی ایسی رکھوں کہ جو یہاں کے آداب کے خلاف نہ ہو. حالانکہ وہ کہیں دور بیٹھا ہے، لیکن احاطے کے اندر داخل ہوتے ہی طبیعت میں ایک ٹھٹک پیدا ہو جائے گی کہ میں ایسا کام کوئی نہ کروں. یہاں جو بڑا دربار ہے، اس دربار کے اندر میری کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے میری بد ہو جائے. تو اب یہ جو آپ تصور کرو کہ اس حالت میں اور جو عام طور سے زندگی گزارے تھے جس میں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کاہے سے ہوا؟ یہ دل میں جو خوف پیدا ہوا اس بات کا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس دربار کے شایع نشان نہ ہو. یہ جو احساس پیدا ہو رہا ہے یہ تقویٰ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے تو بس بیڑا پار ہو جائے. یہ احساس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ احساس کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، یہ چیز ہے جو تقویٰ کہلاتی ہے. اور یہی انسان کو پھر بچاتی ہے معصیتوں سے اور گناہوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان پھر بچ جاتا ہے. یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے.
اور اس کے ساتھ ایک چیز اور پیدا کر لی جائے کہ آدمی کو اس بات سے کبھی بے خبر نہ رہنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ جوان ہو، نوعمر ہو، لیکن کتنے جوان اور کتنے نوعمری ہی کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بوڑھے ہو تو پتہ نہیں کب تک کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آ جائے، کب دنیا سے نکل جاؤ۔ تو یہ ایک طرف تو یہ کہ کچھ بھروسہ نہیں کہ کب میری زندگی کا حساب کتاب ختم ہو جائے، اور دوسری طرف یہ کہ مجھے زندگی جب ختم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہاں پر کیا جواب دوں گا؟ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی ختم ہو گئی تو کیا جواب دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ یہ ہے من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ یہ احساس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہونے لگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ مشق سے، صحبت سے، بزرگوں کی صحبت سے، بزرگوں کی باتیں سننے سے یہ احساس جو ہے یہ ایک دائمی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی اب تو سوچنا پڑ رہا ہے نا ذرا یہ بات کرنے کے لیے کہ میری زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اور سوچنے کے نتیجے میں پھر دل میں کچھ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا، یہ سوچنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جب آدمی اس سوچ کو اپنا وظیفہ حیات بنانے کی مشق کرتا ہے اور ایسی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسے سوچ رکھنے والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو پھر یہ سوچ دائمی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ پھر ہر وقت وہ انسان